اللہ تعالی نے اپنے آپ کو بندے کا دوست قرار دیا ہے اور ایک اچھے دوست کی طرح بندے کو ازلی دشمن کی بھی خوب اچھی طرح پہچان کروائی تاکہ وہ دشمن کے دکھائے ہوئے سبز باغوں کے فریب میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے اگر وہ ہر غلطی پر پکڑنے لگتا، اپنے بندے کو ہر ایک غلطی پر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی بھی نفس پرست باقی نہ رہتا، زمین پر کوئی بھی گنہگار باقی نہ رہتا۔ اس لیے اللہ نے مہلت اور توفیق کا ایک قانون جاری رکھا کہ وہ ہر خطا کار کو توبہ کرنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ دنیا آزمائش کے لیے بنی، اس میں آسانیاں بھی آئیں گی اور مشکلات بھی آئیں گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک طرف اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور بھلا دوست بھی دوست کو مصیبت میں مبتلا دیکھنا پسند کرتا ہے؟ دوست بھی دوست کو آزمائش میں ڈالتا ہے، دوست بھی دوست کو غربت میں مبتلا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ او میں تمہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئے تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، جا کر اپنے رب کو کہو، او میرے مالک، میرے رب، ایک طرف تو خلیل کہتا ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ ابراہیم میرا دوست ہے، ایک طرف دوست کہتا ہے، دوسری طرف دوست کو موت کسی اذیت بھی دیتا ہے، ایک طرف دوست کہتا ہے، دوسری طرف دوست کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اور بھلا دوست بھی دوست کو درد دیتے ہیں، دوست بھی دوست کو دکھ دیتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ جب میری روح نکالو گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تیرا خلیل شکوہ کر رہا ہے، بھلا دوست بھی دوست کو درد دیتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، جا کر میرے ابراہیم کو کہہ دو، اے جبرائیل، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی روحیں حضرت جبریل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، تو اے جبرائیل جا کر میرے ابراہیم کو کہہ دو، میرے دوست کو کہہ دو، دوست کو دکھ تو نہیں دیتا، تکلیف تو نہیں دیتا، آزمائش میں تو نہیں ڈالتا، اور جب دوست کو اپنے پاس بلائے تو دوست انکار بھی تو نہیں کرتا نا۔ تو جب دوست تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے تو پھر انکار کیوں کر رہے؟ ایک بات یاد رکھنا جوانو، انسان کو جتنی بڑی آزمائش دی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ اسے انعام و کرام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ آج چہروں کی رونقیں مدھم پڑ چکی ہیں اور زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا۔ دفتر، دکان، کاروبار، ملکی اور معاشی حالات سب پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ ہم دفتر کی پریشانی کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں اور گھر کی پریشانی کی گٹھڑی دفتر میں جا کر کھولتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتا ہے، لیکن ہم یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ پریشانیوں کو خوشی میں بدلنے کا سب سے بڑا ذمہ دار انسان خود ہے۔ پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلنے کا اختیار اللہ تعالی نے انسان کو دیا ہے، اس کا ذمہ دار انسان خود ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو انسان 3 کاموں میں کثرت نہیں کرتا، جو انسان ان 3 چیزوں پر کثرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے 3 پریشانیوں میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ جو انسان ان 3 چیزوں پر کثرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں 3 مصیبتوں میں ضرور مبتلا کرتا ہے، اور یہ پریشانیاں اسے آئے روز بے سکون کرتی ہی رہتی ہیں۔ اس کی زندگی اس طرح اجیرن بنا دیتی ہیں، یہ پریشانیاں اس کی زندگی اس طرح اجیرن بن جاتی ہے کہ یہ کہتا ہے، حکیم، ڈاکٹر، لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ موت مانگتا ہے، اللہ موت ہی نہیں دیتا۔
شکر کیا کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اور یہ بھی شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، اور ایڈوانس شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دینے کے بعد قبر جیسا خوبصورت مکان بھی دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اور کتا بھی تو مر جاتا ہے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور بندے بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دی گئی۔ اگر تجھے بھی کتے کی طرح گھسیٹ کر روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی جلا دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی گلی سڑی بکری کی طرح روڑی پر پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، پہلے اسے غسل دو، پھر اسے چٹا لباس پہنا دو، اور جگہ جگہ پر خوشبو بھی لگا دینا، پھر اسے ایک بندہ بھی نہیں 4 بندے اٹھائیں، ہاں کندھا بھی بدلتے رہنا، آہستہ آہستہ جانا، میرے شاہکار کو دھکا بھی نہ لگنے دینا۔ آج تو دلہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے، اور پھر تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے، وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے۔ اللہ فرماتے ہو بندے دیکھ تو صحیح، ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا، ہم نے تجھے رسوا تو نہیں کیا، ہم نے تجھے ذلیل تو نہیں کیا، بتا تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، ہم نے دنیا والوں کے سامنے تجھے بے عزت تو نہیں کیا، تجھے ذلیل و خوار تو نہیں کیا، ہم نے تو تجھے عزت دی ہے نا۔ تو فرمایا یہ شخص زندگی سے اس قدر تنگ آ جاتا ہے، اس کی زندگی اس قدر اجیرن بن جاتی ہے، یہ کہتا ہے ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز نماز کا چھوڑ دینا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یاد رکھنا جہاں برکت نہیں ہوگی وہاں پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جہاں برکت نہیں ہوگی وہاں ٹینشنوں مصیبتوں آفات و بلیات کے سوا کچھ نہیں ہوگا، وہاں سکون و چین قرار نہیں ہوگا۔ اور اگر گندم کے چھوٹے سے دانے میں برکت نہ ہو، گندم کے چھوٹے سے دانے میں برکت نہ ہو، وہ بھی تکلیف پہنچانے میں دیر نہیں کرے گا۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو پھر ایک گندم کا چھوٹا سا دانہ بھی کھاؤ گے، وہ بھی تمہیں تکلیف پہنچانے میں دیر نہیں کرے گا، کیونکہ اس گندم کے دانے میں برکت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لے گا۔ ہم یہ سوچ کر گندم کا دانہ منہ میں ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں کہ یہ ہماری بھوک مٹا رہا ہے، یہ بھوک مٹائے گا، دراصل وہ بھوک نہیں مٹا رہا ہوتا، وہ بھوک نہیں کھا رہا ہوتا، وہ ہمارا سکون چین و قرار کھا رہا ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ جوانوں جب برکت اٹھ جاتی ہے نا، پھر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان پریشان ہی پریشان حال رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا، اے بندے اگر تو نماز میں عبادت میں نوافل میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا، دنیا کے کاموں میں مگن کر دوں گا، پھر تجھے مسجد میں جانے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ آج انسان کہتا ہے جی میں مسجد میں نہیں جاتا، میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں ہے، وہ تجھے سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے۔ سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں۔ ہائے جب سے ہم نے محبوب خدا کی اس مبارک عظیم سنت کو ترک کیا، اس خوبصورت سنت کو ترک کیا، تب سے ہمارا گھر، ہماری زندگی پریشانیوں کی دلدل میں پھنس گئی، ہمارا گھر پریشانیوں کے دلدل میں غرق ہو گیا، ہمارے گھر سے سکون اٹھ گیا، برکت اٹھ گئی، ہمارے گھر کو غربت نے آ گھیرا، بے برکتی نے آ گھیرا، پریشانیوں مصیبتوں نے آ گھیرا، جب سے ہم نے آقا کریم کی ایک سنت چھوڑی۔ اس ایک غلطی نے، ایک سنت کے چھوڑنے نے محبت کرنے والی، نوکری کرنے والی، خدمت کرنے والی، ایمان کو مکمل کرنے والی، عشق اور پیار کرنے والی بیوی کا دل نفرت سے بھر دیا، اس ایک چھوٹی سی غلطی نے۔ وہ کون سی سنت چھوڑی ہے؟
میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہونا مسکراتے چہرے سے گھر میں داخل ہونا، اپنے کام کاج باہر چھوڑ کے جانا، اپنے دفتر کو گھر میں لے کے مت جانا، اپنی فیکٹریوں کو، اپنے معاملات کو، کاروبار کو، بزنس کو گھر لے کے مت جانا۔ جب بھی گھر میں داخل ہونا مسکراتے چہرے سے داخل ہونا، اور گھر میں داخل ہوتے ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ بیوی کو ایک بوسہ ضرور دینا۔ اس سے کیا ہوگا؟ بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوگی، بیوی کے دل میں اور زیادہ پیار پیدا ہوگا۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار اور محبت کر رہے ہوتے ہیں نا، محبت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، محبت بھرے لمحات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ میں نوالا روٹی کا ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو عبادت میں گزر رہا ہوتا ہے۔ شیطان چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، رحمان فرشتوں میں بیٹھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ مسکراہٹ جو اس کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوا کرو، سلام کیا کرو، اور ساتھ میں بیوی کو بوسہ دیا کرو۔ تمہارے گھر کا رزق بڑھ جائے گا، رزق کی بارش برسے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس قدر عطا کرے گا، اس قدر عطا کرے گا کہ بڑے بڑے رئیس تمہاری امیری پر رشک کریں گے، بڑے بڑے خوش قسمت لوگ تمہاری قسمت پر رشک کریں گے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے ہاتھ پر بوسہ دے، اس سے پیار بڑھے گا، ہر قسم کی نفرت کدورت دور ہو جائے گی، ایک دوسرے کا دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ میاں بیوی کی اس محبت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب رب راضی ہو گیا تو پھر سب راضی ہو گیا۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی طرح زندگی سے محبت اور دلوں میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ تو فرمایا تیسری چیز جو گھر میں غربت لانے کا ذریعہ بنتی ہے، گھر سے برکت اٹھانے کا ذریعہ بنتی ہے، گھر میں پریشانیاں لانے کا ذریعہ بنتی ہے، مصیبتیں لانے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ ہے جس گھر میں سورہ بقرہ نہ پڑھی جائے۔ اللہ اکبر! کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہو، وہاں 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب تک نہیں آتا، 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب تک نہیں آتا، قریب سے گزرتا بھی نہیں، اس گھر کو چھوتا بھی نہیں۔ اور جس گھر کے قریب شیطان نہ آئے وہاں رحمان کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمان کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے۔ اور جس گھر میں خدا تعالی کی رحمت کا نزول ہو، وہاں کا رہنے والا ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑا انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے، وہ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ ہم گھر میں نہیں رہ رہے، ہم تو جنت کی وادیوں میں رہ رہے، جنت کے خوبصورت عالی شان محل میں رہ رہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ تو جوانوں، اگر تم جادو اور ٹونے سے بچنا چاہتے ہو تو گھر میں سورۃ البقرہ ضرور پڑھا کرو۔ اگر سورۃ البقرہ لمبی ہونے کی وجہ سے روزانہ نہ پڑھی جا سکتی ہو تو کم از کم سونے سے پہلے اس کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس گھر میں غربت کبھی آ بھی نہیں سکتی، غربت کبھی چھو بھی نہیں سکتی اس گھر کو جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 3 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔